السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ امید کرو باخیریت ہوں گے، اور جو پچھلا کلاسز ہمارا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں ہوں گے۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہم نے کیا پڑھا جی؟ اب تک ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ ہم نے مکمل الحمدللہ کر لیا۔ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس کون کون سے تھے جی؟ کون بتائے گا؟ جملہ اسمیہ کے دو، مبتدا اور خبر۔ مبتدا حالت کون سی حالت میں ہوتا ہے جی اعراب کے اعتبار سے؟ رفع۔ اور خبر مبتدا اعراب کے اعتبار سے رفع میں ہے، خبر بھی اعراب کے اعتبار سے رفع میں۔ مبتدا وسعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے۔ خبر نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا اور مطابقت کرتا ہے کس کس کے اندر جی؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر آپس میں مطابقت کرتا ہے۔ الحمدللہ مبتدا کی جگہ پر ہم نے اس میں عالم کو رکھا، اس میں اشارہ کو رکھا، اس میں ضمیر کو رکھا اور اس معرب باللام کو رکھا۔ تو ان تمام کو رکھ کر مبتدا کی رب پر الحمدللہ جملہ مکمل کر لیا، ہم نے جملہ اسمیہ کو مکمل کر لیا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک شروع ہوا تھا مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ الفاظوں کا ایسا مجموعہ جس میں بات مکمل نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسا مجموعہ الفاظوں کا جس میں بات مکمل نہ ہو۔ تو ہم نے پہلا مرکب ناقص پڑھا تھا مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کے دو اجزاء کون کون سے تھے جی؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ اس کا رول کیا تھا؟ رول آسان تھا جی، چاروں اعتبار سے جنس، عدد، وسعت، اعراب، چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کی مطابقت کرے گا۔ ہم نے الحمدللہ ہم نے کیا کہنا؟ ھذا المسلم، یہ مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں کہوں یہ مسلمان ہے تو کیا ہوگا جملہ جی؟ یہ مسلمان ہے، ہاں نہیں غلط، یہ مسلمان ہے۔ پہلے بتایا جملہ بول رہا ہوں یا مرکب ناقص بول رہا ہوں؟ مرکب تام بول رہے، جملہ بول رہا ہوں۔ تو یہ مسلمان ہے، یہ عربی میں کیسے بنے گا؟ ھذا مسلمون۔ اور یہ مسلمان اگر میں بولوں تو ھذا المسلم۔ یہی فرق ہے، بس یہ فرق کنفیوژن دور کرے۔ آج ہمارا نیکسٹ مرکب ناقص ہوگا جی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، توصیفی صفت سے نکلا، جو ہم اتنی دیر سے صفت سے کہتے ہیں نا۔ مرکب توصیفی کیا ہوگا جی؟ ایک ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے گا۔ واپس سے ریپیٹ کر رہا ہوں، غور کریں جملہ کے اندر۔ ایسا مرکب ناقص جس میں کوئی ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ مثال نیک لڑکا، یہ اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے جی، صفت ہے۔ اس اسم کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ اسم اس کی صفت بیان کر رہی ہے نا جی؟ یہ صفت ہے، نیک لڑکے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اس کی صفت بیان کر رہی ہے نیک لڑکا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس طرح کے مرکب ناقص مرکب توصیفی کہلائے گا جس کا ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے بھی دو اجزاء ہوں گے، ان کے بھی دو اجزاء ہوں گے جس طرح سے مختلف کے تھے۔ تو پہلا جو صفت ہے جی اس کو صفت ہی کہیں گے۔ صفتن ہوگا یہاں پہ، صفت ہے جی، اور جس کے طرف اشارہ یعنی جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اس کو کہیں گے جی موصوف۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ صفت موصوف کا مجموعہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ یہ ایڈوانس شارٹ میں آسانی کے لیے ایسا مرکب ناقص جس میں کسی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ کس کو نہیں سمجھ میں آیا جی؟ کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ اب بتائیں گے نہیں تو میں سمجھوں گا کیسے؟ ہاں بتائیں تو کم سے کم، نہ سمجھ میں آئے وہ بھی بتائے، سمجھ میں۔ ہاں
اب مثال کے طور پر آپ کچھ جملہ بولے، کچھ جملہ اس اعتبار سے اردو میں یعنی کچھ الفاظوں کا مجموعہ بولے جس میں موصوف صفت آ رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے نیک لڑکا بولا، آپ کچھ جملہ بولے، کوئی الفاظ بولے جس میں موصوف صفت آ رہا ہوگا، کچھ مثالیں بیان کریں. بولے. کسی بھی اسم، جاندار جو ہوتا ہے، نان لیونگ تھنگس بھی تو اسم ہوتا ہے نا. تو میں نے کیا جملہ کہنا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. تیز کتا، کالا کتا. اب سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ بھی ایک کی صفت بیان ہو رہی ہے. محلے میں کالے کتے گھومتے ہیں آپ کے. ہاں. عقل مند لڑکا، ماشاء اللہ. اچھا، عقل مند لڑکا میں موصوف کون ہے، صفت کون ہے، بتائیں کوئی. عقل مند لڑکا موصوف کون ہے، صفت کون ہے؟ لڑکا موصوف ہے، صفت ہے. ماشاء اللہ. اور دو چار جملے بولے، اور دو چار ایگزامپلس بولے. اچھا اچھا، ٹیبل، چلے ٹھیک ہے. ٹیبل آپ کا کیا ہے جی، موصوف ہے یا صفت ہے؟ موصوف ہے. صفت کیا ہے؟ اچھا اچھا. اور جملہ بولے جی، اور کچھ اور بولے ایگزامپل. تیز گاڑی، نئی گھڑی، ماشاء اللہ. تیز گاڑی، تیز کیا ہے، صفت ہے، گاڑی موصوف ہے. تو یہ موصوف صفت ہوگا، اور یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گا انشاءاللہ. جب یہ ہم پڑھیں گے نا تو اس کا ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں بھر بھر کر ملے گا، اور احادیث رسول میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ میں ایک حدیث بھی رکھوں گا آپ کے سامنے، اور جو ہم نے ایک حدیث پڑھا تھا، جو ہم نے مصنف بنایا تھا، وہ بھی آج انشاءاللہ اس کو آپ پوری طریقے سے آپ کلیئر سمجھ پائیں گے آپ انشاءاللہ. اب اس کے بنانے کے قاعدے کیا ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اردو جب ہم بیان کر رہے ہیں، آپ ایک غور کریں، جب ہم اردو میں جملہ بول رہے ہیں یعنی مرکب ناقص بول رہے ہیں تو صفت پہلے آ رہا ہے، موصوف بعد میں آ رہا ہے. انگلش میں اگر اس کو بولیں گڈ بوائے، تو گڈ بوائے میں دیکھیے پہلے صفت آ رہا ہے، یہاں بھی جس طرح سے یہاں بھی صفت آ رہا ہے، پہلے یہاں بھی پہلے صفت آ رہا ہے اور موصوف بعد میں آ رہا ہے. صحیح ہے نا جی. لیکن عربی میں الٹا ہوتا ہے. عربی میں آپ کو تیر چلانا ہوگا جی. عرب کہتا ہے پہلے موصوف کو اور پھر وہ بیان کرتا ہے صفت کو. عرب کیا کرتا ہے، پہلے موصوف کو لکھے گا، پہلے بولے گا پہلے موصوف بولو اس کے بعد اس کی صفت بیان کرو نا. یہ تو الٹ ہو رہا ہے ان کے نزدیک. تو وہ کہتے ہیں نیک لڑکا نہیں بولنا آپ کو، لڑکا نیک بولنا آپ کو. عربی میں لڑکا نیک بولنا ہے. اردو میں ترجمہ ہم نیک لڑکا کے کریں گے. اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے موصوف صفت کا تو الٹا پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. اور عربی میں اس کو کریں گے تو ہم اس کو الٹا پڑھیں گے، پہلے لڑکا کو لائیں گے پھر نیک کو لائیں گے. اب رول کیا ہے جی؟ رول بڑا آسان ہے. کیا رول تھا جی مرکب اشاری کے اندر؟ مرکب اشاری کے اندر رول کیا تھا؟ ان چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ فالو کرے گا، سیم ایز اٹ از یہ بھی کام کرے گا. ہاں، مطابقت کرے گا. ہم نے جب مرکبی اشاری بنایا تھا تو پہلے ہم نے کس کو تیار کیا تھا جی؟ نہیں، غلط. اس میں نہیں، غلط. ہم نے جب مرکب اشاری کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ مشار الیہ کو تیار کرے، اس کے اعتبار سے ہم اس میں اشارہ استعمال کریں گے نا. ہمیں معلوم تو چلے ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں. وہ مذکر ہے مؤنث ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہم اشارہ کس طرح استعمال کریں گے. تو اس وقت ہم نے مشار الیہ کو پہلے تیار کیا تھا، پھر اس میں اشارہ کو. یہاں الٹ ہوگا، یہاں ہم پہلے موصوف کو تیار کریں گے. موصوف کیا ہے ہمارا؟ موصوف کیا ہے؟ لڑکا. اب لڑکا ہمارے پاس دو اعتبار سے آ سکتا ہے جی، معرفہ بھی آ سکتا ہے، نکرہ بھی آ سکتا ہے. تو ہم دونوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلے میں لکھ رہا ہوں نکرہ بنا رہا ہوں میں اعراب نہیں لگا رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. ولد. اور میں اگر اس کو معرفہ لاؤں تو کیا ہوگا جی؟ کیا حاصل بولو تو کیوں جا رہا؟ ہڑبڑی نہیں. موصوف تیار ہے ہمارا، نکرہ بھی ہمارا تیار ہے، معرفہ بھی تیار ہے، دونوں. ابھی میں اعراب نہیں لگا رہا ہوں، ابھی اعراب کلیئر نہیں. ابھی صفت کیا ہے جی؟ نیک. نیک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صالح. اب اگر میں صالح یہاں لاؤں، اس کی صفت لاؤں، تو چونکہ ہم نے موصوف کو نکرہ لایا ہے تو صفت بھی کیا آئے گا جی؟ نکرہ. موصوف ہمارا واحد ہے، صفت بھی ہمارا آئے گا واحد، لہذا صفت ہمارا آ گیا جی صالح.
सौले आ गया जी, और मैं अगर इसको मारिफा बना के लाऊं तो अस्वाले। एराब अभी हमने लगाया नहीं, एराब हम लगाएंगे अब अपने एतबार से। अगर मैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन को रफा में रखूं तो वलद चूंकि नकरा है लिहाजा रफा में रखूंगा दो पेश, और इसकी सिफत भी रफा में आएगा तो दो पेश। तो वलदुन सालिहुन, नेक लड़का, और अल वलदु सालिहु, तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे और ये हमजतुल वस्ल लिखा भी लिखा रह जाएगा, मिलाकर पढ़ेंगे अल वलदु सालिहु। अल्लाहु अकबर, कितना गर्मी है। किस किस को नहीं समझ में आया जी बताएं मेरे को आप। अब अगर मैं बोलूं नेक लड़का है या लड़का नेक है, अगर मैं बोलूं लड़का नेक है तो जुमला बनता अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन। मारिफा नकरा, मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकरा आता, लेकिन यहां फर्क क्या आ रहा है, देखिए जुमला ताम में और जुमला नाकिस में क्या आ रहा है, देखिए मुरक्कब नाकिस में या तो ये दोनों के दोनों मारिफा होंगे या तो दोनों के दोनों नकरा होंगे, ये दोनों नकरा होंगे या तो दोनों मारिफा होंगे। वलदुन सालिहुन होगा या अल वलदु सालिहु होगा जी। जी कोई सवाल? जी नेक्स्ट कौन बनाएगा जी, बताएं आप में से कौन बनाएगा? चले आप बनाए, माशाल्लाह आप बनाए। आप लड़की है तो लड़की को नेक बना दीजिए फटाफट, कोई नेक लड़की। यहां मैं मिटा, एक मिनट रुके, ये मैं अपना आपका डायग्राम दे दे रहा हूं पूरा। नेक लड़की को, लड़का को मिटाया थोड़ा, लड़का को लेकर आए लड़की को। नेक लड़की जी बनाए, नहीं गलत, पहले मौसूफ रेडी करें। मौसूफ क्या है इसमें? लड़की है, लड़की को इंग्लिश अरबी में क्या कहते हैं? लड़की को अरबी में क्या कहते हैं? बिनतुन। अगर मैं मारिफा रखूं या नकरा रखूं, नकरा लेकर आता हूं, अभी नकरा लेकर आए तो जी मौसूफ तैयार करे बिन बिनतुन। चले माशाल्लाह, रुके, नहीं गलत, सालिहतुन, बिनतुन सालिहतुन। और अगर मैं मारिफा लेकर आऊं तो अल बिनतु सालिहतु, अल बिनतु सालिहतु, अलिफ लाम लग जाएगा यहां पर, एक पेज हट जाएगा, अल बिनतु सालिहतु। जबरदस्त, ये मुरक्कब तौसीफी हमारा जी। नेक्स्ट बना, कौन बनाएगा जी? चले माशाल्लाह, बनाए लंबा लड़का। एक मिनट रुक गया, लंबा लड़का, अल वलदु सॉरी अल वलदु, अल वलदु अत्तवीलु। माशाल्लाह, लंबी लड़की, अल बिंतु अल बिंतु तवीलतु, अल बिंतु तवीलतु, अल वलदु तवीलतु, मिलाकर पढ़ेंगे जी। ये हुरूफ शमसी है, कमरी है जी, हक्का खौफ अजब गम, शमसी है, हक्का खौफ अजब गम है, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा उसमें, तो ये चूंकि इसका लाम नहीं पढ़ेंगे हम, तो चूंकि इतना कायदा अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कि इस दाल को तो के साथ मिला देंगे। अल वलदु तवीलु, अल बिंतु तवीलु, अल बिंतु तवीलतु, अल वलदु तवीलु। माशाल्लाह जी, जबरदस्त, बहुत खूब जी। आप बनाए, क्या बनाए आप?
बनाए, रुके सोचने दीजिए। रोजेदार मुसलमान बनाए जी, किसका दिमाग चल रहा है देखें। रोजादार मुसलमान, अल क्या जी, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु साइमुन, अस्साइमुन, अस्साइमु, अल मुस्लिमु साइमु, रोजेदार मुसलमान लड़की, अल मुस्लिमतु साइमतु तो मिलाकर पढ़ेंगे अल मुस्लिमतु साइमतु। समझ में आ रहा जी? चले माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा बनाए काला कलम, काला कलम, इसको नकरा बनाए जी, नकरा बनाए, देखना चाहता हूं मैं कुछ। काला कलम, पहले मौसूफ क्या, पहले बताए मौसूफ क्या है, मौसूफ क्या है, कलम मौसूफ है, नकरा लेकर आए जी, क्या होगा जी, कलमुन, काले को क्या कहते हैं जी, काला को क्या कहते हैं, अस्वद, अस्वद, हजरे अस्वद नाम सुना आपने, यहां से याद रखिए, काला पत्थर। हजरे अस्वद जो है ना, वो भी तो मुरक्कब तौसीफी है, हजरे अस्वद। इन लोगों को रात को सुकून नहीं है भाई जी। बनाए जी, बनाए, सिफत लेकर आए इसकी, काला बता दो दिया, अस्वद, एराब बयान करे इसकी, क्या है, अस्वदुन, अस्वदुन, पक्की बात है, अस्वदुन होगा, सोच ले, लॉक कर दे, क्यों अस्वदु होगा जी, बताएं जरा, उनको बताएं। गैर मुनसरिफ अस्मा, मोटे मोटे रंगों के नाम गैर मुनसरिफ है, लिहाजा अस्वदुन नहीं अस्वदु होगा, इसीलिए मैंने बोला आपको नकरा बनाए, क्योंकि अलिफ लाम लगाते वैसे ही आप एक पेश उड़ा देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। कलमुन अस्वदु, काला कलम, हजरे अस्वद, हजरे अस्वद जो है ना, ये भी मुरक्कब तौसीफी है, इसको हजरे अस्वद पहनते पढ़ते हैं हम, लेकिन हजरुन अस्वदु है वो, हजरुन अस्वदु, काला पत्थर, ठीक है। फातिमा तु जहरा, हजरत फातिमा के साथ बयान करते ना, फातिमा तु जहरा, अज़हरा तू जो है ना, ये मुअन्नस है, भड़कदार, चमकदार, मतलब खूबसूरत, जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ज़हरा से निकला हुआ, तो फातिमा जो उनके सिफत में आता है। इससे एक मसला भी हल करूंगा इंशाल्लाह आपका, वो मैं आखिर में जाके करूंगा आपका। तो ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब मौसूफ सिफत में आ रहे हैं। चले माशाल्लाह, नीला रोमाल बनाए जी, टेंशन में आ गया, अभी रोमाल भी लाना है, वो भी नीला लेकर आना है, हाँ माशाल्लाह। देखे अलमिंदिल, मिंदीलू, नीला कहते हैं, देखिए मैं बता दूं आपको, नहीं अस्फरू नहीं, उसको नहीं कहते हैं, बता रहा हूं आपको, वो पीले को कहते हैं, सब अस्फरू जो है ना, पीला को कहते हैं। रंगों के अंदर भी मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज होती है जी, रंगों के अंदर भी मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज। मिसाल के तौर पर लड़का काला है लेकिन लड़की काली है, ठीक है ना, कपड़ा पीला है, दुपट्टा पीली है, ठीक है। लाल का कोई फर्क होता है जी, लाल लाली नहीं होता है। अच्छा और बताएं, हरा है, हरा है, सब्जी हरी है, ठीक है ना, डंडा हरा है, तो हरा और हरी, तो ये मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज जिस तरह से उर्दू के अंदर होता है ना, अरबी के अंदर भी होता है जी। तो मुज़क्कर के लिए जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे नीला का, नीला, तो उसका कहते हैं अज़रक़ू, क्या कहते हैं जी, अज़रक़ू, ज़रक़ाऊ, सॉरी, हाँ अज़रक़ू, ये तो
اس کو اگر میں یہ لکھوں از رکو، از رکو، المندیل الازرکو، ٹھیک ہے نا جی، از رکو، چونکہ یہ مذکر، یہ ہمارا کیا نام ہے معرفہ بن کر آیا ہے، تو یہ بھی معرفہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں مثال کے طور پر اب میں دیکھ مذکر مؤنث کی تمیز کیا ہوتی ہے، دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کلر کے لیے الگ سے ایک چیپٹر ہوتا ہے، کلر کو ہم بعد میں پڑھیں گے، اتنا ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضمن مثال آیا تو میں بیان کر رہا ہوں۔ جو آسمان نیلا یا نیلی ہے جی؟ نیلا آسمان ہے، لیکن عرب کے یہاں پہ نیلی آسمان ہوتی ہے، کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آسمان عرب کے وہاں پہ نیلی ہوتی ہے، آسمان کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ السماء، السماء، ٹھیک ہے جی، السماء۔ اب السماء مذکر یا مؤنث ہے؟ ہاں، تو اب اس کی صفت مؤنث لے کر آئیں گے، تو ازرکو کا مؤنث ہوتا ہے زرکاؤ، زرقاؤ، ازرک کی مؤنث زرکاؤ۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ہم نے جب علامتی کی مؤنث پہچانی تھی تو ہم نے دوسرا پارٹ کیا تھا جو ہمارا، ایک تائے مدورہ تھا اور ایک تھا کیا، الف و تانیث۔ الف و تانیث اسی کو کہتے ہیں، یہ جو آپ کو الف اور حمزہ نظر آیا نا، یہ اس کی ایک شکل ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، میں نے ضمناً آپ کو ذکر کر دیا۔ یہ الف و تانیث ہے نا، دیکھیں مؤنث ہے نا یہ، تو یہ مؤنث کی کہیں کہیں علامت نظر آئی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور علامت ہے، آپ نے موسیٰ کے اینڈ پہ نظر آتا ہوگا عین یا اور الف کھڑا زبر، وہ بھی ایک الف و تانیث کی شکل ہے۔ اب وہ ایک الف ممدودہ الف مقصورہ جو ہوتا ہے نا، یہ فرق ہے، اس کو پڑھیں گے بعد میں اگر ضرورت ملا تو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھوڑا ڈیپ نالج ہے، اس کو اگر میں پڑھانا شروع کروں تو آپ جو لوگ آئے وہ بھی غائب، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی پہلے ہم نے بیسک کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ایڈوانس کو دیکھیں گے۔ یہ ضمناً آ گیا جی۔ اگر میں اب کروں نیلا رومال ہو گیا الحمدللہ، تو آسمان نیلی ہے، ہمارے یہاں نیلا ہے لیکن وہاں آسمان نیلی ہے، ٹھیک ہے نا عربی میں، لیکن جب اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو نیلا آسمان ہی کریں گے اردو میں اپنے محاورے کے اعتبار سے جی۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ گائے۔ سورۃ البقرہ کو کیوں سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا ان تذبحوا، کہ تو ذبح کر، غالباً اس طرح کی آتے کہ تو ذبح کر کوئی ایک گائے۔ انہوں نے چھیڑخانی شروع کر دی، گائے کا رنگ کیسا ہو؟ کیا حکم آیا جی؟ کیسا رنگ ہو؟ نہیں نیلا نہیں، پیلا۔ نیلا تو یہ تھا نا، نیلا رنگ کا کوئی گائے ہوتا ہے، پیلے رنگ کا گائے ہوتا ہے، تو انہیں حکم ہوا بقرۃ صفراء، دیکھیں وہاں پہ وہی زبان، بقرۃ صفراء، نیلا I mean پیلا بکرا، I mean بکرا مانے گائے والا بکرا، ٹھیک ہے نا، پیلی گائے، پیلی گائے، پیلا گائے نہیں ہوگا، پیلی گائے، گائے مؤنث ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کیا سورۃ البقرہ میں آپ کو مل جائے گا کہ بقرۃ صفراء، پیلی گائے۔ وہ کون سا مرکب ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کون سا مرکب جی تھی؟ مرکب توصیفی تھا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں کتنا کچھ سیکھنے مل رہا ہے، آپ کو سیکھنے مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بولے نہیں کہاں سے کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ صرف پیلی گائے، پیلی گائے کمپلیٹ کہاں ہو رہا ہے؟ گائے پیلی ہے، اب اس کے آگے کیا؟ ہاں گائے پیلی ہے، اس کے بعد مبہم ہے نا، گائے پیلی گائے بیٹھی ہے، پیلی گائے مری ہے، پیلی گائے کھا رہی ہے، کمپلیٹ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ابھی سوال ہے پیلی گائے کیا؟ پیلی گائے اگرچہ اس جملے کے اندر مکمل، لیکن صرف یہ حصہ جو ہے نا، یہ حصہ یہ نام مرکب ناقص ہے۔ ہم اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان مرکب ناقصات کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے۔ یہ پورا مرکب ناقص کبھی مبتدا بن کر آئے گا، کبھی خبر بن کر آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں یہی جملہ لے لوں، پیلی گائے بیٹھی ہے،
تو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے پیلی گائے اچھا مرکب توصیفی مبتدا بن کر آ رہا، اور یہ مبتدا کے بارے میں خبر مل رہا ہے، یعنی پیلی گائے کے بارے میں خبر مل رہا ہے، وہ بیٹھی ہے، تو اب خبر کیا ہو جائے گا؟ جالستون، بقراؤ بقرتون، صفراؤ جالستون، بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ پڑھیں گے، میں آپ کو بتا دیا ابھی سے پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم پورے مرکب ناقصات کو مکمل کریں گے، تو مبتدا کی جگہ پہ مرکب ناقصات کا کوئی ایک حصہ آئے گا، کبھی دونوں، یعنی کبھی قتل مبتدا بھی مرکب ناقص آئے گا، خبر بھی مرکب ناقص آ سکتا ہے۔ وہاں ہمیں فرق سمجھ میں آئے گا کب معرفہ استعمال کرنا، کب نکرہ استعمال کرنا، اسی لیے میں نے دونوں جملے استعمال کر رہا ہوں، میں کبھی نکرہ کبھی معرفہ۔ کہاں معرفہ جملہ کنسٹرکشن استعمال کرنا ہے، کبھی نکرہ، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مبتدا کے مقام پر آیا تو معرفہ، اور خبر کے مقام پر آیا تو نکرہ، ٹھیک ہے؟ کتنا کامن سینس سب لوگوں کے پاس ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں میں، بڑا پیارا حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ، ٹھیک ہے نا، یوم لا یذل، یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی جو ہے نا، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے، جہاں یوم لا ذل، اب یہ لا ذل کیا نا، جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، جہاں سایہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب یہ میں جو زور دے رہا ہوں نا، کوئی چیز نہیں، ہم جب پڑھیں گے لائے نفی پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا، لا ذل الا ذلہ، سوائے اس کے ذلوں کے، مطلب اس کے ذلہ یعنی اس کا سایہ، یعنی اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے 7 لوگوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 لوگوں کو کہا کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے ہوں گے، جس میں سے ایک ہم یہاں ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام، بعض مقامات پر معرفہ بھی آیا ہوا ہے، نکرہ بھی آیا ہوا ہے، میں معرفہ نہیں لیکن نکرہ لے رہا ہوں، امام عادل، کیا ہوگا جی؟ عادل امام، امام یعنی حاکم، عادل امام، اور اگر میں معرفہ لاؤں اس کو تو ہو جائے گا جی الامام، الامام العادل، الامام العادل، عادل امام، کیا معنی ہے جی اس کا؟ حکمران، انصاف کرنے والا حاکم۔ اب انصاف کرنے والا حاکم کون ہے جی؟ حاکم کے اندر مختلف حاکم ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر پرائم منسٹر جو ہمارا ہے، چھوڑ دو یہاں کا بات، جو حقیقی طور پر ہے وہ بھی حاکم ہے، لیکن یہ تمام باتیں مسلمانوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا، غیر مسلم کے تعلق، یعنی ایسا مسلمان حکومت اگر کہیں پہ ہو تو جو مین بادشاہ ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اس کے تعلق سے بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شہر کا، کسی ایک خاص شہر کا امام ہو، یعنی حاکم ہو، مسلمان کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہندوستان کے بارے میں نہ لے آپ۔ ساتھ ہی ساتھ کسی علاقے کا وہ حاکم ہو، اور اگر جائیں تو کسی گھر کا حاکم ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں ایک گارجین ہوتا ہے جس کی حکومت چلتی ہے گھر پہ، وہ بھی اس ضمن میں آ سکتا ہے، وہ بھی اس ضمن میں آ سکتا ہے کہ جب وہ بھی کوئی فیصلہ کرے نا اپنے گھر کے معاملات کے اندر، تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے فیصلہ کریں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے جی؟ ہم تو فیصلہ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں، ہم تو دنیاوی اعتبار کے معاملات سے فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو گھر کے معاملات کے فیصلے بھی جب آپ کریں نا تو اللہ اور اس کے، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کو سمجھائیں تو آپ کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی بات نکلنا چاہیے۔ دنیا جہان کی، بل گیٹس نے کیا کہا، اسٹیفن وہ کیا ہے جی، وہ ایپل کا مالک، کیا نام اس کا، جو بھی ہے، اس کی زبان، اس کی کوٹیشن ہمیں نیوٹن کے لوح لا کر ہم نہیں رکھیں گے لوگوں کو کہ نیوٹن کا کوٹ لا کر کے دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جب لوگوں کو سمجھائیں گے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی مثالیں بیان کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کریں گے۔ تو جب ہم گھر پہ کوئی فیصلہ کریں نا تو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہوا، اب انشاءاللہ اور بھی جو اس میں جائے گا تو اس میں اور کچھ بھی، اور مطلب اسی 7 لوگوں کے اندر اور بھی آئے گا، تو جب باقی مرکب ناقصات ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کرتے چلیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس، اور ایک میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اچھا وہ میں ایک چیز کروا لوں اس کے بعد انشاءاللہ۔ سورۃ القاریہ، سورۃ القاریہ کے آخر میں آتا ہے نارن حامیہ۔ اب دیکھیں نارن کیا جی، مونس ہے نا، اس کی آخر میں دیکھیں کیا آ رہا ہے، مونس آ رہا ہے، اس کی صفت بھڑکتا ہوا آگ،
दहकता हुआ आग, तो उसकी सिफतदार ये। सूरतुल गाशिया के अंदर बेशुमार मिलेगा अब आपको। अब आप अगर सूरतुल गाशिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये मुरक्कब तौसीफी आपको भर भर के मिलेगा, कुरान मजीद में बहुत जगह मिलेगा। एक लास्ट हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, फिर इसको इंशाल्लाह खत्म करते हैं जी। सच्चा मुसलमान बनाए जी कोई, सच्चा मुसलमान बनाए कोई, जल्दी फटाफट। अल मुस्लिम सादिकु, सच्चा मुसलमान जी। दो सच्चा मुसलमान जी। अल मुस्लिमानी सादिकानी, सच्चे मुसलमान, सच्चे मुसलमान, बहुत सारे मुसलमानों की बात हो रही है जी। रफा में रख रहा हूं मैं। अल मुस्लिमून सादिकून, ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, ठीक है ना जी, ठीक है ना। अल मुस्लिमून सादिकून, माशाल्लाह। मुसलमान लड़की सच्चे बारे में, उसके बारे में, मुसलमान लड़की सच्ची, सच्ची मुसलमान लड़की क्या होगा जी? अल मुस्लिमतु सादिकतु, अल मुस्लिमतु सादिकतु जी। दो मुसलमान सच्ची लड़कियां, सच्ची मुसलमान लड़की के बारे में हो रहा जी। अल मुस्लिमतानी सादिकतानी मिलाकर पढ़े हम, ठीक है ना। बहुत से मुसलमान सच्ची लड़कियां, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु सादिकातु, माशाल्लाह। अब अगर मैं अल मुस्लिम सादिक को रफा में नसब में रखूं तो क्या होगा जी? अल मुस्लिम सादिका नसब में, और जर में आएगा तो जी अल मुस्लिम सादिकी, अल मुस्लिम सादिकी, माशाल्लाह। अब अगर मैं अल मुस्लिमानी सादिकानी को नसब और जर में रखूं तो अल मुस्लिमैनि सादिकैनी, अल मुस्लिमैनि सादिकैनी, गौर करें। और अगर मैं अल मुस्लिमून सादिकूना को नसब और जर में रखूं तो अल मुस्लिमीन सादिकीना, तो मिलाकर पढ़ेंगे अल मुस्लिमीन सादिकीना। अल मुस्लिमतु सादिकतु को नसब और जर में रखूंगा तो अल मुस्लिमत सादिकता, अल मुस्लिमति सादिकती। अल मुस्लिमतानी सादिकतानी को अगर मैं नसब और जर में रखूं तो अल मुस्लिमतैनि सादिकतैनी। और अगर मैं अल मुस्लिमातु सादिकातु को नसब और जर में रखूं तो अल मुस्लिमाति सादिकाती, अल मुस्लिमाति सादिकाती। ये हमारा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट एक हमारा है जी गैर आकिल की। काला कलम था जी, कलम को पुराना करे जी, पुराना कलम। अल कलमु, अल कदीमु, तो हो जाएगा जी अल कलमुल कदीमु, माशाल्लाह। दो पुराने कलम जी, कदीमानी, अल कलमानी कदीमानी। बहुत से पुराने कलम, अल अकलामु, अल अकलामु सिफत क्या आएगा जी? गैर आकिल की जमा। लिहाजा जो रूल हमने पढ़ा था, तो जब लिख लें कि जब हमारा गैर आकिल की जमा, यानी गैर आकिल की जमा आ जाए मौसूफ, तो उसके लिए सिफत वाहिद मुअन्नस, तो अल कलमु का कदीमु का अल कदीमतुन, अल कदीमतु हो जाएगा। यही था छोटा सा टॉपिक जी हमारा। किस किस को नहीं समझ में आया जी? फटाफट बता। सबको समझ? हाँ, वाहिद मुअन्नस होगा। मिसाल दे रहा हूं आपको, देखिए कितनी प्यारी मिसाल है। सूरतुल यूसुफ की आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वाक़या नकल करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वक़ाल वक़ाल या बुनैया, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे,
لا تدخلوا مت داخل ہونا من بابن واحدin دیکھیں بابن واحدin ایک دروازہ آ رہا نا وہاں پہ بابن واحدin کون سا مرکب ہے جی کون سا مرکب ہے پڑھ تو رہے ہیں ابھی مرکب توصیفی ایک دروازہ بابن واحدin دونوں میچ کر رہے ہیں نا باب واحدin واحد اس کا صفت ہے من بابن واحدin اچھا یہ بابن واحدin کون سی جرم بول ہی دیا میں کون سی حالت میں جی عرب کی بول دیا تو میں نے آپ ودخلوا بلکہ داخل ہو تم دونوں ودخلوا یہ بھی پڑھیں گے ہم من ابواب متفرقۃ دیکھیں وہاں پہ یہ ابواب چونکہ جمع ہے جی ابواب جمع ہے نا جی تو متفرقۃ دیکھیں ہاں ابوابو نہیں تھا ابوابن ٹھیک ہے واحد مؤنث آ رہا کہ نہیں آ رہا جی اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ میں غلط نہیں پڑھا رہا ہوں اس سے کیا سمجھ میں آیا ہاں غیر عاقل کی جمع اس لیے اس کا صفت مؤنث آ گیا متفرقۃ اس سے کیا سمجھ میں آیا غلط نہیں پڑھا رہا ہوں میں الحمدللہ صحیح پڑھا رہا ہوں کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زبان میں غلط پڑھا رہے تو پھر کلیئرٹی لیتے چلے نا جی کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو فٹافٹ کر لے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں ہاں اب آتے ہیں اب وہ ایک حدیث یاد ہوگا آپ کو بڑا پیارا حدیث میں نے پڑھا تھا کلیمتانی حبیبتانی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کون سا مرکب تھا جی وہ مرکب توصیفی پیارے کلمات دو پیارے کلمات کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان اب یہ جو ہے نا خفیفتانی علی اللسانی یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ مرکب ناقص سے یہ بھی ایک مرکب ناقص ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو فٹافٹ کر لیں بات ہے ہاں دو مرکب ناقص ہو گیا پریکٹس آپ کے ذمہ ہے پریکٹس کریں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ مرکب ہمارا توصیفی ہوگا بڑا مزیدار چیز ہے مرکب توصیفی بہت زبردست چیز ہے بہت مزہ آئے گا یہ چیز کرنے میں ٹھیک ہے جن کو آتا ہے ان کو آتا ہے الحمدللہ جن کو نہیں آتا ان کے لیے مزیدار ہے ٹھیک ہے چلے پھر انشاءاللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ